کلاس انٹر کے تمام بچوں کو مدر کالج آف سائنس اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ گلزار اردو پہلا سبق نیا قانون اور اس کا صفحہ نمبر 6 کے اندر آج ہم پڑھیں گے یہاں سے۔ آپ کے سامنے میں نے نشاندہی کے لیے سرکل بھی نظر آ رہا ہے۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ پچھلی ویڈیو میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک تو اس کو 1 اپریل کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اب 1 اپریل بھی آ گئی، صبح یہ نکلتا ہے لیکن اس کو ہر چیز ہی پرانی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ جو کالج کے بچوں کے ڈریس ہے، کپڑے ہیں، وہ بھی اس کو پرانے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ وہ کچھ آج نیا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہر چیز پرانی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو نکلتے نکلتے بالآخر اس کو سواری مل جاتی ہے چھاؤنی کی، اور چھاؤنی جگہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یہ علاقہ ہوتا ہے رینجرز کا، آرمی کا، اور یہ ایک طرح سے حکومتی جو ادارہ ہوتا ہے سرکاری، تو اس کے ساتھ چونکہ متصل ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو منگو کے دماغ میں بھی بات یہی آ رہی تھی کہ چلو چھاؤنی میں تو چلنے کے بعد وہاں سے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آئی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ شروعات نئے قانون کی وہیں سے ہی ہو، تو کچھ نہ کچھ وہاں کچھ نیا دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو وہ سواری کو لے کر چلا اور بالآخر وہاں پر پہنچا تو کیا ہوا دیکھو۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ یہاں پر دیکھیں سعادت حسن منٹو جو اس کے لکھنے والے ہیں نئے قانون چیپٹر کے، بڑی صفائی سے انہوں نے ایک طرح سے اس افسانے کو پیش کر رہے ہیں کہ 2 انگلیوں میں سگریٹ کا دبانا اور سگریٹ کو پینا، اور اگر آپ میں سے کسی نے اس طرح کے گھوڑے پر، اسپیشلی گھوڑے پر نہیں، جس طرح کے جو کوچوال والے ہوتے ہیں جو ایک پیچھے سے گاڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے اس پر سواری کی ہوگی تو دیکھیے گا کہ گھوڑا چلانے والا جہاں بیٹھتا ہے بالکل اسی سے پیچھے سیٹ اس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے کہ جس طرف ڈرائیور کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بیک سائڈ پر جو سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا رخ ہوتا ہے پچھلی طرف۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے رائٹر نے اس بات کی طرف کہ اس صورت کے اندر باقاعدہ یہ کوچوال منگو اپنی جگہ کو چھوڑ کر جو سواری کی جگہ ہوتی تھی پیچھے، بالکل پیچھے والی نہیں، سواری جو بیٹھتی تھی آگے والی، اس کی جگہ پر بیٹھا ہے اور اس نے باقاعدہ پوری رسی کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 2 طرح کے اشارے دیے۔ ایک اشارہ تو یہ دیا کہ جب منگو کا ارادہ نہیں ہوتا تھا کہ اب کوئی نئی سواری اٹھانی ہے، پیسے نہیں لینے، مطلب سواری اٹھانی ہی نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے بیٹھ جاتا۔ دوسرا اشارہ دیا گھوڑے کا کہ گھوڑا بھی اپنے مالک کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کیا مجھے بھی ایک خاص انداز سے چلنا ہے، تو تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد وہ بھی اپنی دھیمی چال چلنا شروع
کر دیتا تھا کہ بھائی مجھے بھی چھٹی مل گئی کہ اب میں اپنی مرضی سے جس رفتار سے چلوں مجھے میرا مالک کچھ بھی نہیں کہے گا، اور بس منگو آرام سے پیچھے بیٹھ کر سٹا بھی لگا رہا ہے، اور جو نیا قانون ہے اس کے متعلق سوچی جا رہا ہے کہ کچھ بھی نیا نظر آ نہیں رہا، آخر ہوگا کیا ہے نیا قانون۔ خیر اسی معاملات کو چلتے چلتے پھر دیکھیں آگے کیا ہوا۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے ٹانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا، اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا ہے جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے انگریزوں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، بعد میں اس کو خیال آیا اس کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلغی پر جو اس نے اپنے گھوڑے کے سر کے اوپر خوبصورت پروں والی کلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں، سوری یہاں اس نے مفت کا مراد مفت کا مطلب یہ نہیں ہے، مفت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خرچ بھی کیا اور مجھے کچھ نیا بھی نظر نہیں آ رہا، خرچ کر دیے ہیں، ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آگ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کے بانگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا۔ اچھا ذرا پچھلی جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا یہاں پر بھی وہ نئے قانون کے متعلق یہ سوچ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے موجودہ زمانے کے اندر جو گاڑیاں چلتی ہیں، مطلب حیدرآباد سے کراچی یا پھر کراچی سے پشاور وغیرہ، ان کو باقاعدہ وہاں کے جو بلدیہ والے ہوتے ہیں، وہاں کے جو میونسپل والے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ ان کو نمبر دیے جاتے ہیں اسپیشلی، اور ان کے لیے اڈا مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی یہاں سے نکلیں گی، یہاں سے نہیں نکلیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی سختی ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ کاریں یہاں کھڑی نہیں ہوں گی، کار یہاں کھڑی ہوں گی، بسیں یہاں کھڑی ہوں گی، بسیں یہاں کھڑی ہوئی نہیں ہوں گی۔ تو خود یہ اڈا اور اس طرح باقاعدہ نمبر وغیرہ ان کو الاٹ کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے۔ اب اللہ عالم حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں یا پھر ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، وہ تو خیر ہمیں خیر کسی کی برائی نہیں کرنی، ابھی تو خالی بس میچنگ کر رہے ہیں اس بات سے اور ہمارے موجودہ زمانے کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں۔ تو خیر اسی دھن میں وہ جا رہا تھا کہ ایک دم اس کو سواری نظر آئی، سواری انگریز تھی، تو دل میں خیال اس کے یہ آیا کہ چھوڑ دیا جائے۔ بعد میں خیال آیا کہ جو خرچہ میرا ہوا ہے اسی خرچے کو بالآخر پورا کیا جائے، تو پورا کرنے کے لیے اس نے بالآخر اپنے گھوڑے کو روکا اور گھوڑے کو روک کر اس نے پوچھا گھوڑے سے کہ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے، اس کے آگے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام